ہمارے لیے یہ ریڈ لائن ہے، اور وہ ہے عمران احمد خان نیازی کی صحت. ہمیں ووٹ ملا، ہم اسمبلیوں میں پہنچے صرف اور صرف عمران احمد خان نیازی صاحب کی وجہ سے. اور ہم آپ لوگوں کو اس ہاؤس کے اندر بے شمار دفعہ میں نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملوایا جائے خان صاحب سے. ہم نے بارہا کہا کہ عمران خان صاحب کا علاج ہاسپٹل کے اندر ان کی بہنوں کے موجودگی کے اندر کروایا جائے. پر the government has been giving us deaf ear. کیسے گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو بہت پرواہ ہوگی، کیونکہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہم اس ممبری کو جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں. اور اگر خان صاحب کے علاج کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی، خدا واحد کی قسم ہم ان اسمبلیوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. ہمارے لیے خان کی زندگی ازار موسٹ امپورٹنٹ ریڈ لائن. ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمیں استعفوں تک بھی جانا پڑا، ہم سارے استعفے دیں گے. آبا کی وراثت نہیں، یہ صوبہ عوام کا ہے، یہ صوبہ عمران خان کا ہے، یہ صوبہ عمران خان کا ہے. یہاں پر عوام نے عمران خان کے نظریے کے اوپر 85% ووٹ دیا، اور 85% ہماری جو سیٹیں بنتی تھی جو آپ لوگوں نے ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا. جناب اسپیکر، بجٹ کی سب سے بڑی خامی حکومت نے اعداد و شمار کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن کارکردگی کا کوئی پیمانہ نہیں. کسی حکومت کی کامیابی یہ نہیں کہ اس نے کتنے ارب رکھے، بلکہ یہ کامیابی کا بیرومیٹر ہے کہ اس سے عوام کو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا، اس سے کتنا عوام کو فائدہ ہوا. اگر 100 ارب رکھے جائیں اور 1 روپیہ بھی زمین پر نظر نہ آئے، اس حکومت کو عوام کی پڑی کیا ہے؟ ان کو تو صرف مطلب ہے اپنی تشہیر سے، ان کو تو صرف مطلب ہے کہ ہمارے لنڈن میں فلیٹس ہوں. اس حکومت کی خام خیالی ہے کہ یہ عواموں کو بے وقوف بنا لیں گے. یہ 1990 کا دور نہیں، یہ 2026 ہے. اپنے میاں مٹھو بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور ان سب کو سیاسی دنگا عمران احمد خان نیازی نے الیکشنوں میں کیا، اور وہ آگے بھی کرے گا. جناب اسپیکر، آج پنجاب کا عام شہری مہنگائی، بے روزگاری اور بنیادی اصولوں کی کمی کا شکار ہے. بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہیں، نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہیں. زرتاج گل صاحبہ، بلال اجاز صاحب، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں. اور اسپیکر صاحب، آپ کے نوٹس میں ہو، اس ہاؤس کا ریسپیکٹیبل ممبر کلیم اللہ، جس کے لیے ہم اسپیکر صاحب کو 2 دفعہ ایڈوائزری کمیٹی کے اندر ہم نے ریکویسٹ کی، آج کی تاریخ کے اندر اس شخص کو اس کی فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے لیے کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں اپنا وہ جاری کیا گیا. ہمارے بزرگ ایم پی اے ناصر چیمہ صاحب کا جواں سال بیٹا آج 4تھے مہینے سے گجرانوالہ جیل کے اندر بند ہے. اس کے ماں باپ کی اس سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. کوئی رائٹ، کوئی پریولیج جو کہ ایم پی اے کا ہوتا ہے. آپ نے بھی کل اس جگہ پر آنا ہے، پر یاد رکھیے گا، انسان جو بوتا ہے وہ اس کو کاٹنا پڑتا ہے. میں یہاں پر اپنے ان لیڈرشپ کا بھی ذکر کروں گا کہ جن کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ انجسٹ پرچوں کے اندر ان کے خلاف فیصلے دیے گئے، اور وہ مجبور ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے روزگار چھوڑ کر مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں شیخ وقاص اکرم صاحب، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف، میاں اسلم اقبال صاحب جس کو حلف نہیں لینے دیا گیا، اپنی والدہ کے جنازے کے اندر اس کو نہیں آنے دیا گیا. حماد اظہر صاحب، ایک وقت تھا جب ان کی سٹیل مل کے اندر 3 سے 4 ہزار لوگ کام کرتے تھے. آج وہ فیکٹری بند ہونے کے اس کے اوپر آئی کھڑی ہے، دہانے کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی بیوی بچوں کی جان بچانے کے لیے اس کو مفروری کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. کنول شوذب صاحبہ ہماری پی ٹی آئی کی پریزیڈنٹ، اپنا ویمن ونگ، ان بیچاروں کو اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں. ایک خاتون خانہ
جو کبھی کدھر دوسرے شہروں میں دھکے کھا رہی ہے. سر یاد رکھیے گا, ہر سال 5 سے 7 لاکھ افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہم ریمیٹنسز پر خوش ہیں کہ ہمیں ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, اور یہ نہیں پتا کہ ہر سال اس ملک سے لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. اس ملک کے اندر برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کے انجینئرز جا رہے ہیں, آپ کے ڈاکٹرز جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں کہ تاریخ کے اندر اس کی بھی مثال نہیں ملتی کہ سٹنگ لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس آپ نے اپنی عدالتوں کے اندر چلا رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا اسپیکر صاحب, میں جب یہاں پر آیا تھا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہاں مجھ سے پہلے ملک احمد خان بچر صاحب تھے, آج میں ہوں. ہم کسی دھونس کے اندر نہیں آئیں گے. ہم اپنے نظریے اپنی عوام کی خاطر بولتے رہیں گے. ہمیں اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے. میں نہیں ہوں گا, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس لائن کے اندر یہ تمام جو ہمارے ایم پی ایس بیٹھے ہیں یہ یہاں ہوں گے میری جگہ. یہ علم گرے گا نہیں. یہ علم جب میں شہید ہوں گا تو یہ علم کوئی اور پکڑ لے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 3 اطراف جنگ جاری ہے, ایران, افغانستان اور انڈیا, جو آپ کی جان کے در پہ ہے. جو پولیٹیکل ماحول آپ نے بنایا ہوا ہے, بجائے یہ کہ ساری پولیٹیکل قوتوں کو اکٹھا کریں اور ہم ان کو کوئی ٹھوس جواب دیں, ہم خود ہی تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. آج سے پہلے تاریخ کے اندر یہ کبھی نہیں لکھا, کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ ہماری ایمبیسیز کے باہر آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو ری تھنک, یو ہیو ٹو ری رائٹ یور پالیسیز, اور دے شوڈ بی کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ختم ہونے چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹے صوبوں کے اندر آپ اس حد تک تعصب پھیلا رہے ہیں. ایک چھوٹا صوبہ NWFP خیبر پختونخوا جو وار ٹون پروونس ہے, جو پہلے سے ہی تکالیف اور سختیوں کا سے گزر رہا ہے, اس کا چیف منسٹر آتا ہے اور آپ کی فارم 47 کی جو چیف منسٹر ہے اس کی طرف سے کیا پیغام جاتا ہے. آپ نے اس کے لیے راستے بند کر دیے, آپ نے اس کے لیے اپنا دکانیں بند کروا دی, آپ نے ہر طریقے سے اس کو محسوس کروایا کہ یو آر انوانٹیڈ. محمود احمد خان اچکزئی, لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, راجہ ناصر عباس صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ, وہ ہمارے جب صوبے پنجاب میں آئے تو فیصلہ صوبے کی عوام کرے کہ کیسے ان کو, جیسے ہی وہ گجرانوالہ ڈویژن میں ہوئے شام میں آئے, ہمارے ایم پی ایس کی گاڑیاں توڑی گئیں, ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ جو ان کے قافلہ آیا تھا, جو ان کے لوگ تھے, ہمارے مہمان تھے صوبے کے, کس طریقے سے پولیس گردی ہوئی اور ان کو گھسیٹ کر اپنا اس صوبے سے باہر نکالا گیا. حکومت اس بجٹ کو تاریخی, انقلابی, عوام دوست ETC قرار دے رہی ہے. سوال یہ ہے کہ بجٹ تقریروں کے الفاظ سے بنتا ہے یا عوام کی زندگی بدلنے کے لیے ہوتا ہے؟ اگر بجٹ صرف خوبصورت جملوں, رنگین کتابوں اور بڑے بڑے نعروں کا نام ہے تو شاید یہ اچھا بجٹ ہوگا. لیکن اگر اس بجٹ کا مطلب عوام کو سہولت دینا, روزگار پیدا کرنا, تعلیم, صحت, پانی اور بنیادی سیوک نیسیسٹیز کو پورا کرنا, تو یہ اس بجٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. This budget has been a failure in providing security, civic facilities to the people of Punjab. بجٹ دستاویز ایک آئینہ ہوتی ہے, اس میں حکومت کی ترجیحات نظر آتی ہیں, اس میں پتہ چلتا ہے کہ حکومت کا دل کہاں ہے, سوچ کہاں ہے اور ترجیحات کہاں ہیں, یا صرف اور صرف اپنی پبلسٹی, اپنے نام کی پبلسٹی, اپنی تصاویر کی پبلسٹی ہے مقصد. ناظرین, آپ نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی معین الدین قریشی کی دھواں تقریر سنی. معین الدین قریشی نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے ایک جرحانہ اور جذباتی خطاب کیا. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ساتھی عوام کے ووٹ اور احمد خان نیازی کی قیادت کی بدولت اس اسمبلی تک پہنچے ہیں, اس لیے عمران خان سیاست کا مرکز ہے اور وہ ان کی ریڈ لائن ہے.
انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو مکمل طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور اگر علاج کی ضرورت ہو تو اسے شفاف انداز میں ان کے اہل خانہ خصوصاً ان کی بہنوں کی موجودگی میں ان کا علاج جو ہے وہ کرایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کے علاج میں کسی قسم کی غفلت برتی گئی تو وہ اس معاملے پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ معین الدین قریشی نے بجٹ پر بحث کرتے ہوئے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صرف بڑے بڑے اعداد و شمار پیش کرنا کامیابی نہیں بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ عوام کو عملی ریلیف ملے۔ ان کے مطابق اگر اربوں روپے مختص کیے جائیں لیکن عوام کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نظر نہ آئے تو اس بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، آپ معین الدین قریشی کی آج کی دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔